ایک بات اور ذہن میں رکھیے، میں نے ایک مرتبہ ایک جامعہ میں بچیوں کا امتحان لینا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، بخاری شریف کی طالبات تھیں. میں نے کہا کہ بچیوں یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے آسان کون مان جاتا ہے، کس کو منانا سب سے آسان کام ہے؟ تو ایک بچی کہنے لگی جی دنیا میں امی کو منانا سب سے آسان کام ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ ایسے کہ اگر بھائی کو امی کسی وجہ سے ڈانٹ دیتی ہے تو میں گھر میں دیکھتی ہوں کہ بھائی غصے سے باہر نکل جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد امی پریشان ہو جاتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی پہ آ جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نفلیں پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے اور دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، اللہ میرا بیٹا کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے، کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اللہ میرے بیٹے کو خیریت سے واپس پہنچا دینا. اب جو ماں خود دعائیں مانگ رہی ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے، تو وہ ماں اپنے بچے سے کیسے ناراض ہو سکتی ہے؟ اور جب بھائی جو ہے واپس نہیں آتا اور کھانے کا وقت ہو جائے، سارے گھر کے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، امی کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے، حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے، مگر ماں یہ سوچتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا نہیں کھایا، میں ماں ہو کے کھانا کیسے کھا لوں؟ کیا ممتا ہے، کیا نعمت ہے یہ کہ میرے بیٹے نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، میں یہاں کیسے کھانا کھاؤں؟ ماں کے حلق سے لقمہ نیچے نہیں اترتا. سونے کا وقت آ جاتا ہے، سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں اور امی کو ابو سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ تمہاری نرمی نے بیٹے کو بگاڑ دیا، چلو سو جاؤ. وہ بستر پہ لیٹ بھی جاتی ہے، مگر امی کی آنکھ نہیں لگتی، اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں ٹیلی فون کی بیل کی طرف، کیا پتا میرا بیٹا مجھے فون کر دے. اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں دروازے کی بیل کی طرف، کاش کہ میرا بیٹا دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کو کہیں انتظار نہ کرنا پڑ جائے، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں جلدی دروازہ کھول سکوں. اب جو ماں اتنی متوجہ ہے کہ میرے بیٹے کو دروازے پہ انتظار نہ کرنی پڑے، اس کی محبت کا اندازہ تو لگا لیجئے. اچھا اگر بھائی واپس آ جاتا ہے تو امی اسی وقت آ کے مجھے جگاتی ہے، کہتی ہے بیٹی وہ تمہارا بھائی آ گیا ہے، اس کو گرم کھانا بنا کے دو. میں کہتی ہوں امی اتنا ہی محبت تھی تو ڈانٹا کیوں؟ بیٹی اصلاح تو مجھے ہی کرنی ہے، سمجھانا تو مجھے ہے، میں ماں ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے جدا ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں امی میں نے اس کو جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہ سو گیا ہوگا، اچھا صبح جو ہے نا اس کو جو ہے نا کھانا دے دینا. صبح امی نماز پڑھنے کے بعد پھر آتی ہے، بیٹی جلدی کرو بھائی کو ناشتہ بنا کے دو. میں کہتی ہوں امی چاہتی کیا ہے؟ تو امی جواب دیتی ہے بیٹی بس میں اتنا چاہتی ہوں تیرا بھائی میرے پاس آ جائے اور ایکسکیوز کر لے تو میں تمہارے بھائی کو معاف کر دوں گی. اب اندازہ لگائیے کہ جو ماں انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا فقط چل کے میرے پاس آ جائے میں اسے معاف کر دوں گی، اس ماں کو منانا کتنا آسان تھا. میں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ ماں زیادہ ناراض ہے اور بیٹا اگر آ کے ایکسکیوز کر بھی لیتا ہے اور ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے میں نہیں معاف کرتی، تو پھر کیا؟ کہنے لگی کہ اگر ایسی صورتحال میں بھائی امی کے پاؤں پکڑ لینا تو امی تو پگھل ہی جائے گی، وہ فوراً کہے گی بیٹے اچھا میرے پاؤں چھوڑ دے، چل میں تجھے معاف کرتی ہوں. میں نے کہا اگر پھر بھی معاف نہیں کرتی، اتنا غصہ تھا پھر بھی معاف نہیں کرتی. کہنے لگا اگر پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے ہوئے بھائی کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ آ جائے نا، امی سے یہ نہیں برداشت ہوتا، فوراً دوپٹے کے ساتھ بھائی کے اس جو ہے وہ آنسو کو پوچھے گی، کہے گی میرے بیٹے رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا. اب جو ماں بیٹے کی آنکھ کا ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی، سوچئے وہ کتنا جلدی بیٹے کو معاف کر دے گی. تو جب اس نے یہ باتیں کہیں تو پھر میں نے اسے بات سمجھائی کہ دیکھو ماں کو منانے کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں، مگر ایک ذات اور بھی ہے. اگر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے مگر اپنے گناہوں پر کہیں بیٹھے بیٹھے دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، دل میں نادم اور پریشان ہو گیا، دل میں پشیمان ہو گیا، زبان سے فکرہ نہیں بولا، زبان سے معافی نہیں مانگی، چل کے مسجد کی طرف نہیں آیا، وہ پروردگار کتنا کریم ہے،
فقط دل کی ندامت پر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو منانا آسان ہے، کسی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ہے، وہ محبت کسی کو بندے کے ساتھ نہیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی نیکوں سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی اچھوں سے پیار کرتا ہے، بروں سے پیار کرنے والی ایک ماں ہے۔ اولاد بگڑ جائے وہ کہے گی یہ نصیب بچوں کے، میں تو ماں ہوں، میں کیا کروں۔ بروں سے محبت کرنے والی اس دنیا میں اگر کوئی ہستی دیکھنی ہے تو وہ ماں کی ہستی ہوتی ہے۔ اگر ماں ممتا کی وجہ سے اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے اس کے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے 100 سال کا بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اولاد تھی نہیں، بیوی فوت ہو گئی، ماں باپ کا اکیلا تھا، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، کوئی اس کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ محفل میں بٹھاتے نہیں کہ تو کھانستا ہے، بلغم نکالتا ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لاٹھی پکڑ کے چلتا ہے، جب اس کو روٹی پکا کے دینے کو کوئی تیار نہیں، لوگوں کی بے وفائی سے اس کا دل تنگ ہوا، اداس ہوا، اور اس نے سوچا اوہو میں نے ساری زندگی مخلوق کی محبتوں میں گزار دی، کاش کہ میں اپنے رب سے دل لگاتا۔ اس 100 سال کی عمر میں لاٹھی پکڑ کے اپنی جھکی کمر کے ساتھ ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا اگر وہ اپنے رب کے در کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو تانا نہیں دیتے، تو نے اپنا جمال کہاں ضائع کیا، اپنا مال کہاں ضائع کیا، کیا ہے تمہارے پلے، اب تمہیں یہ وقت یاد آیا۔ میرا پروردگار اپنے بندے کو کبھی یہ الفاظ نہیں فرماتا، بلکہ وہ اگر بوڑھا بھی چل کے آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے حدیث قدسی اس کا جواب ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے، میری رحمت 2 بالش جاتی ہے۔ اگر وہ چل کے آتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرا بندہ چل کے آتا ہے، میں بندے کی، میری رحمت بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو جو پروردگار اپنے اس 100 سالہ بوڑھے کو بھی تانا نہیں دیتے، بلکہ اور ذرا بات سن لیجئے کہ اگر یہ 100 سال کا بندہ شرابی تھا، زانی تھا، اس نے آ کے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، شریعت کا مسئلہ سن لیجئے، اگر کسی نے سچی توبہ کر لی، شریعت کہتی ہے اب اس کو پچھلی زندگی کے گناہ پر کوئی آر نہیں دلا سکتا، تانا نہیں دلا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ گزری ہوئی زندگی کے گناہ کا کسی کو توبہ کے بعد تانا دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت نہیں دیں گے جب تک اسی گناہ کی ذلت میں گرفتار نہیں فرما دیں گے۔ میرے بندے نے توبہ کر لی، تم کون ہوتے ہو تانا دینے والے؟ سبحان اللہ، وہ کتنا بڑا پروردگار ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں سے آج سبق کو یاد کر لے، اپنے ایمان کو مضبوط سے اضبط کر لے۔ ہمارا اس دنیا میں پالنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اپنی امیدیں اللہ سے لگائیے، اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیجئے، اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیجئے۔ ہر بندے کے سامنے اپنی زندگی کے حالات کو کھولتے پھرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ ہر بندے کو بیماری نہیں بتائی جاتی، فقط ڈاکٹروں کو بتائی جاتی ہے، اسی طرح حالات ہر بندے کو نہیں بتائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان حالات کو پیش کیجئے، اللہ سے لو لگائیے، دیکھیے وہ پروردگار کس طرح ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ہمارے حالات کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سبق کو جو یوم میثاق میں ہمیں دیا گیا اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کو اپنا جو ہے رازق سمجھیں، اپنا محافظ سمجھیں اور اپنا رب سمجھیں۔ انشاءاللہ جب ایمان مضبوط ہو گیا اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر منزل پر کامیاب فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہو کر سرخرو جو ہے ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری فریاد سن لے میرے مولا،
بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.